آباد کا اگر رہائشی ہو تو حافظ آباد کے سارے ہی بندے جنت میں نظر آ رہے ہوں ہیں مسجد کے نمازی، تو اس کا دل تو للچائے گا نا، کہنا اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے. تو اللہ کہتے چلا جاؤ. کہتا یا اللہ جگہ کتنی ملے گی، جگہ کتنی ملے گی؟ میرا اللہ اسے کہے گا واللہ کا اشارۃ امثالھا، یہ جو زمین ساری ہے نا اس سے 10 گنا زیادہ جگہ میں نے تجھے جنت میں عطا کر دی. اچھا جب یہ حدیث بیان کی تو نبی علیہ السلام مسکرائے. کیا کیا؟ ہم تے ہسبو تانوں ہسانا سے میں حدیث ہی پڑھ چڑی تھی پھر نہیں ہسے، ہس پڑی پھر ہسے نا ذرا ہیں. بعض بندے اس لیے نہیں ہستے بھی آ گیا نا مووی میں تو گھر والے کہ مسیطے بڑا ہسنا ہے تے کہاں تو کبھی نہیں ہسیا ہیں. بھائی ہسنا بھی سنت ہے. ہاں صحابہ کو آپ نے کہا صحابہ تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں میں کیوں ہساؤں؟ تم نے مجھے پوچھا کیوں نہیں میں کیوں ہساؤں؟ وہ کیوں ہسے؟ فرمایا اس بات پہ میں اس لیے ہنساؤں کہ جب اس بندے نے کہا یا اللہ مذاق تو نہ کر، اللہ بھی مسکرا دیا تھا، اللہ بھی مسکرا دیا. تو ضمن بات یہ آ گئی. حضرت علی سواری پہ بیٹھے مسکرائے ہنسے. کسی نے کہا امیر المومنین کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی وجہ ہوتی ہے نا، ریزن ہوتی ہے، کوئی وجہ نہیں بنی، آپ مسکرائے کیوں ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی دیگر صحابہ محبت کے اس لیول پہ تھے. ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایک ایک عمل سونے کی محبت میں رچا ہوتا تھا، بسا ہوتا تھا. کہنے لگے تم دیکھ رہے ہو میں سواری میں بیٹھا ہوں، کوئی بات نہیں، کوئی ریزن نہیں، کوئی وجہ نہیں، میں مسکرایا ہوں. اور میں کیوں مسکرایا ہوں؟ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نبی کے ساتھ تھا، آپ سواری میں بیٹھے تھے، آپ مسکرائے تھے. میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ محمد مصطفیٰ مسکرائے تھے. اللہ کی قسم اس لیول کی جب محبت ہوگی تو آپ مجھے بتائیں دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کے معاملے میں دل کی محبت کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس لیول پہ آئے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیول پہ آئے. حضرت امام شافعی کے بارے میں آتا رحمت اللہ علیہ، سنت کی محبت کی شدت مضبوط تھی، اور اللہ کی زمین پر یہ شرف اللہ نے صرف اہل حدیث کو عطا کیا ہوگا. ہاں اللہ کی قسم اس زمین پہ اہل حدیث نہ ہوتے یہ شرکستان ہوتا، بدعتستان ہوتا. اللہ کے دین پہ خالص اگر کوئی مسلک عمل کرتا ہے تو وہ صرف اہل حدیث عمل کرتا ہے. اللہ کی عزت کی قسم. اللہ اکبر کبیرہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث پڑھ رہے تھے نا، تو حدیث پڑھتے پڑھتے ایک حدیث آ گئی کہ آپ نے ہجامہ کروایا، جسے ہم سنگی لگوانا بھی کہتے ہیں، آج کل تو بڑا مشہور یہ علاج ہو گیا، یہ سنت بھی ہے. تو آپ نے ایک درم دیا اس حجام کو جس نے سنگی لگائی تھی. حدیث پڑھ لی تو پڑھنے کے بعد حجام کو بلوایا، اس کو کہتے مجھے سنگی لگا. اس نے سنگی لگائی، سنگی لگائی تو ایک درم اس کو دیا، ایک درم دیا. دینے کے بعد کہتے ہیں لوگوں اللہ کی قسم ہے مجھے سنگی حجامہ لگوانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے لگوائی ہے کہ محمد مصطفیٰ نے لگوائی. اس لیول پہ آئے جس حدیث کا پتہ چل جائے اس کو اپنی زندگی کا جز بناؤ. معذرت سے کسی نہیں بولنا، پتا سچ بولنا میرے نبی کا طریقہ ہے. کسی نہیں بولتا آپ نے ہمیشہ حلال کھایا ہے، کسی نہیں پتا آپ اخلاق کے بڑے اعلیٰ تھے، کسی نہیں پتا پیغمبر اپنی فیملیوں میں رہتے اخلاق کی زندگی گزارتے تھے. آؤ اس لیول پر اگر محبت رسول میں بڑھنا چاہتے ہو، اضافہ چاہتے ہو، طریقہ وہ بنائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا. انشاءاللہ اپنائیں گے، انشاءاللہ اتنی شدت سے عمل کریں. حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام. خلافت مل گئی، بن گئے. پہلا آرڈیننس جاری کیا، حکم پہلا وہ لشکری اسامہ تیاری کرے، نکلے، جنگ کے لیے نکلنا تھا. محبوب نے اپنی زندگی میں ان کو بھیجا تھا. وہ سرحد کے قریب ہی پہنچے
تو اطلاع مل گئی کہ محبوب تو شدید بیمار ہو گئے. پھر اطلاع ملی کہ آپ تو وفات پا کے تو وہ واپس آ گئے. آپ کی تجہیز و تکفین میں شامل ہوئے، میرے صدیق خلیفہ بنے. پہلا آرڈیننس محبت رسول کسے کہتے ہیں؟ محبت رسول آتی کا پہ اللہ کا واسطہ ہے. میں اپنا یہ 6 فٹ کا قد دیکھوں نا، میرے 6 فٹ پہ قد پہ کتنی پیغمبر کی مخالفتیں ہیں، کتنی محبت رسول کی نشانیاں ہیں. میرا گھر ہے، میرے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میری فیملی ہے، کتنا گھر میں عکس نظر آ رہا ہے محبت رسول کا. محبت رسول میں کتنا دن گزر رہا ہے. یہ ہے جن کے دل میں محبت رسول سب سے قیمتی چیز ہے. پہلا آرڈیننس. چلو بھائی تیاری کر کے نکلو. شاباش سارے سارے سارے. امیر المومنین لشکر نہ بھیجے، نہ بھیجے. لشکر شدت سے محبت کرنی ہے آپ کے طریقے سے. قسم اللہ کی، جنگ جو مرضی کہے ہمیں پرواہ نہیں، ہم وہی کریں گے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس محبت کو بڑھانے. اور اگزامپل صحابہ کی زندگی ہے. صحابہ کی زندگی سب صحابہ بزرگ صحابہ آگے امیر المومنین، بلکہ ان کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا. امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر کے لیے پھر بولا گیا اور کنٹینیو پھر چلا. ان کو خلیفہ رسول کہا جاتا تھا، یا خلیفۃ رسول اللہ. عموماً یہی لفظ روایات اور احادیث میں ملتا ہے، خلیفۃ رسول اللہ. نام بھیجیں. لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے، مرتد ہو گئے ہیں. لوگوں نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے، ارتداد بھی ہو گیا ہے. دنیا اسلام سے پھر رہی ہے اور فتنہ بڑا زیادہ ہے. مدینے پہ اٹیک ہو سکتا ہے، حملہ ہو سکتا ہے. اتنی بڑی قوت اگر ہم مدینے سے نکالیں گے، کفار کو، مرتد ہونے والوں کو پتہ چلے گا، وہ مدینے پہ اٹیک کریں گے. کیپیٹل سٹی ہے، اگر یہ ہی مستحکم نہ رہا، اس پہ حملہ ہو گیا، ہم کدھر جائیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے، سنت سے محبت کیسے کرتے ہیں میرے صدیق نے سکھایا ہے، عمل کر کے بتایا ہے. حضرت صدیق نے کہا نہیں، قافلہ روانہ ہوگا. سب سے آبا سمجھ گئے نا، کسی کی نہیں مان رہے تو ایک ہستی کی تو ضرور ماننے کے، وہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ عنہ. آپ آئیں، آپ ہی سفارش کر دے. میرے عمر بھی آگے، میرے عمر بھی آگے. آگے کہتے ہیں اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میرا بھی مشورہ وہی ہے، لشکر کو روانہ. ہائے میرے صدیق کا وہ جملہ، اللہ کی قسم محبت رسول کی عروج ہے اور کمال ہے. کہنے لگے عمر، اس لشکر کو روانہ میں نہیں کر رہا، اس لشکر کو روانہ کیا ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا بھی مخالف ہو جائے، ابو بکر پیغمبر کی مخالفت نہیں کر سکتا. بلکہ کتاب لکھی ہے لشکر اسامہ پر، ڈاکٹر فضل الہی ظہیر صاحب برادر ہیں علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ کے، وہ کتاب پڑھنے کے قابل ہے. کہتے ہیں اس میں ایک روایت پیش کی ہے، میرے صدیق نے کہا عمر، اگر مدینے پہ درندے حملہ کر دے، ابو بکر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مجھے یہ سب برداشت ہے، لیکن اللہ کی قسم ہے ابو بکر کبھی بھی پیغمبر کی مخالفت کر سکتا؟ یہ ہے محبت اس سنت کے ساتھ جو اللہ چاہتا ہے اور جو محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں. من احب سنتی کا تقاضا یہ ہے. یہ پہلی بات، اسی پہ سارا وقت گزر سکتا ہے. اور اسی سے جڑی دوسری بات کیا، جتنی شدت سے سنت سے محبت کرنی ہے نا، اتنی شدت سے بدعت سے نفرت بھی کرنی. ہاں بعض بندے سنت کی محبت میں شدید ہوتے ہیں لیکن بدعت کے بارے میں بڑے نرم ہوتے. بھائی جان اپنے ایمان کا پتہ کرے، اپنے ایمان کو ٹٹولے. جتنی شدت کے ساتھ سنت کی محبت چاہیے، اتنی شدت کے ساتھ بدعت کی نفرت بھی چاہیے. تو یہ طریقہ کوئی ہمارا تو نہیں ہے. اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ. خطبہ دیتے ہو، ہر خطبے میں ہی پڑھتے تھے، ہر خطبے میں. بخاری کی جو روایت ہے ایاکم والمحدثات الامور، صحابہ میں تمہارے ذریعے
قیامت تک کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں نیک کاموں سے بچو، اور محبت رسول کی معراج ایک بدعتی بندے کو مل ہی نہیں سکتی۔ جھوٹا ہے وہ اپنی محبت کے دعوے میں جو بدعت پہ قائم ہو، دعویٰ کرے میں محبوب سے محبت کرتا ہوں۔ غلط ہے۔ صحابہ نے پریکٹیکل سمجھایا ہے سنت سے محبت بھی شدت کے ساتھ ہے، اور اتنی شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہے جو سنت کی مخالفت کرتا ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، محمد بڑے 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 پھر بڑے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ۔ عشاء کتنے بجے ہے؟ موجہ لگی ہیں۔ ویسے عشاء کا آخری ٹائم ہے رات 11:30 بجے تک تقریباً، تو آپ اتنے ہیں انشاءاللہ۔ کوئی اسامہ بھائی اللہ ان کو جزا دے، نعیم بھائی کو بھی جزا دے، راشد بھائی کو بھی آج آپ کی زیارت ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح اپنی جنت میں بھی جمع کر دے۔ یقین جانے جنت ہو، سونے نبی پاک سامنے تشریف فرما ہو، صحابہ اہل بیت ہوں، یا اللہ ہمیں اس مجلس کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ اس خیر اور محبت کی باتوں میں ہم کتنا کو بڑھ سکتے ہیں، کمزور ہے نا، لیکن اللہ تیری عزت کی قسم ہے آپ کی محبت میں کر رہے، ہاں سونے نبی کی محبت میں کر رہے، اور طرف ایک ہی ہے۔ دنیا میں زیارت تو صحابہ کر گئے، عزت پا گئے، دنیا میں ہم نہیں کر سکے، لیکن یا اللہ انشاءاللہ جنت میں زیارتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ جنت میں محبوب کا ساتھ ہم نے لینا ہی لینا ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ جتنی شدت سے محبت ہے اتنی شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت کرنی۔ آج لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں، اہل حدیث یوتھ فور سٹی حافظ آباد کے ہمارے بھائی شہزادہ بھائی عثمان بھائی موجود ہے، اللہ ان بھائیوں کو برکت عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم یہ دین کے تبلیغی پروگرام انعقاد کرتے رہتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ لوگ بدعات سے بچ جائیں، سونے نبی کی سنت کے دائرے میں آ جائیں، اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا، آخرت بھی کامیاب کر دے گا۔ حدیث سنیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے صحابی صحابہ میں سے جو عبداللہ بن عمر ہے نا، عبداللہ بن محمد صاحب کو رضی اللہ عنہما، حضرت عمر کے جو بیٹے ہوئے تو دونوں پہ اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنی چاہیے، رضی اللہ عنہما، دونوں پہ اللہ راضی ہو جائے۔ یقین جانے صحابہ تو سبھی تھے، لیکن صحابہ میں سے بھی بعض محدثین نے ان کو سنی صحابی لکھا ہے۔ سنی صحابی سے مراد کیا ہے؟ سب سے زیادہ بریک بینی سے پیغمبر کی ہر سنت پہ عمل کرنے والے وہ عبداللہ بن عمر تھے رضی اللہ عنہ۔ جتنی آپ کو یہ سنتے ملیں گی نا اتباع میں، اکثر روایات وہ جو مشہور حدیث ہے، سفر میں جا رہے تھے تو ڈول کی آواز آئی تو کانوں میں وہ عبداللہ بن عمر سے آپ کی بات ہے نا، ساتھ جو غلام صاحب سے پوچھا بھی آواز آ رہی ہے، منسی کی کریے، حافظ آباد میں کی کریے بھائی، ادھر تو گھر سے نکلے تو رقص ڈول تھاپ دکانوں پہ بازاروں میں گلیوں میں ہر جگہ پہ چل رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ لیکن صحابہ وہ ساتھ جو بندہ غلام ہے اسے کہہ رہی آواز آ رہی ہے، کہتا آ رہی ہے، اس نے جب کہا نہیں آ رہی پھر نکالی، کہنے لگے اس لیے اس طرح میں نے کیا ہے کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محبوب کے ساتھ تھا، عمر میری چھوٹی تھی، آپ کو دیکھا کہ ڈول کی آواز آئی تو آپ نے کانوں کے اندر انگلیاں لے لی۔ عبداللہ بن عمر وہ صحابی، یہ حدیث سنیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت بلال ہے۔ حضرت بلال یہ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کے، کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے سونے نبی سے یہ روایت بیان کی ہے، لا تمنعوا نساءکم من المساجد اذ استاذنکم الیہا قال ابن عبد اللہ واللہ لنمنعہن واللہ لنمنعہن۔ جتنی شدت کے ساتھ سنت سے پیار کرنا ہے اتنی ہی شدت کے ساتھ ان لوگوں سے نفرت بھی ہے، بدعت سے نفرت بھی ہے، رسول کی مخالفت کرنے والوں سے نفرت بھی ہے۔ یہ اس محبت کا اعلیٰ معیار ہے کہ بدعت سے نفرت ہونی چاہیے، اس سے بندے کے دل میں بغض ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں سونے نبی نے کہا، مسلم کی حدیث ہے، عورتیں اگر مسجد میں آنا چاہیں روکنا
روکنا، ہاں گھر میں قرآن پڑھے تو افضل ہے، گھر میں نفل بھی افضل ہے، فرضی نماز بھی ان کی گھر میں افضل ہے، گھر کی عبادت ذکر ہر چیز افضل ہے، لیکن اگر وہ درس سننے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے، کسی درس سننے کے لیے، جلسے کے لیے، کانفرنس کے لیے، اعتکاف کے لیے اللہ کے گھر میں آنا چاہے، لا تمنعوا، پھر اصول کیا ہے؟ منع کرنا، منع کرنا۔ اللہ کی قسم یہ ایک حدیث کافی ہے درست بات کو سمجھنے کے لیے۔ سیانے دھیان نے دیکھ دا ایک دانے چکی دا نا، ایک دانے سے ہی پتہ چل جاتا ہے نا پوری دیکھ کا کچی ہے پکی ہے ٹیسٹ کیسا ہے۔ ایک مسلک سے ہی آپ مسئلے پہ ہی مسئلہ پرکھ سکتے ہیں نا۔ حافظ آباد کی مساجد چیک کریں نا، کن مساجد میں عورتوں کو روکا جاتا ہے اور کون سی مساجد ہے جن میں عورتوں کو روکا نہیں جاتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی، لا تمنعوا نساءکم من المساجد۔ اچھا جب یہ حدیث بیان کی، بیٹا گھر میں تھا، اس نے کہا واللہ، قسم اٹھا کے کہا واللہ لنمنعہن، اے ابو جی میں روکوں گا، میں روکوں گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں پتر سونے نبی کا فرمان ہے لا تمنعوا، روکنا، وہ کہتا ہے میں روکوں گا۔ اب سننا اگلی بات، حدیث میں آتا ہے فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا مَا سَمِعْتُهُ سَبَّهُ مِثْلَهُ قَطُّ۔ دوسرا بیٹا پاس بیٹھا تھا، وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اپنے باپ عبداللہ کو اتنا غصے میں کبھی بھی نہیں دیکھا جتنا غصے میں آج میرے ابو کو دیکھا ہے۔ اتنا شدید غصہ، مسند احمد کی ایک روایت میں ہے سینے پہ تھپڑ بھی مارا، دھکا بھی دیا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے فَسَبَّهُ سَبًّا سَيِّئًا۔ اتنے شدید لفظ کبھی نہیں بولے عبداللہ بن عمر نے جتنے آج بولے ہیں۔ میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کا فرمان ہے اور تم کہہ رہے ہو میں اس کی مخالفت کروں گا، جاؤ جب تک میں زندہ رہوں گا تجھ سے کلام بھی نہیں کروں گا، تو نے کیونکہ پیغمبر کی سنت کی مخالفت کی۔ اللہ کی قسم محبت رسول میں اگر بڑھنا چاہتے ہیں جتنی شدت کے ساتھ سنت کی محبت ہونی چاہیے اتنی شدت کے ساتھ بدعت کی نفرت بھی ہونی چاہیے۔ یہ عبداللہ بن عمر ہے، جب ایک بڑھاپے میں آنکھوں سے نبینے ہو گئے، ایک مسجد میں گئے، اس بندے نے فجر کی اذان پڑھی الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھ کے اذان پڑھ کے نا پھر مسجد کی چھت پہ چڑھ گیا، آ کے لوگ اللہ خبردار نماز کا ٹائم، فجر کا ٹائم، فجر کے لیے آ جاؤ، مسجد اللہ کا گھر آ جاؤ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہو مجھے نکال لو اس مسجد سے، میں نے اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھی، پیغمبر نے کبھی زندگی میں یہ کام نہیں کیا جو کام یہ کر رہا ہے۔ اذان کا یہی تو مطلب تھا جو اذان میں تم نے کہہ دیا ہے، تم نے وہ کام کیا ہے جو پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور بدعت کو عبداللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے بھائی ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں اہل حدیث ہر کام میں مخالفت۔ 13 رجب پیچھے گزری ہے، لوگوں نے حضرت علی کی محبت میں کیا کیا نہیں کر دیا۔ اللہ کی قسم ہم تانے بھی سہتے ہیں کہ علی دے منکر میں، نبی دے منکر میں سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن اللہ کی قسم ہم نے کبھی وہ طریقہ نہیں چھوڑا جو اللہ نے محمد مصطفیٰ کو عطا کیا ہے۔ جتنی شدت کے ساتھ سنت سے محبت ہے اتنی شدت کے ساتھ نفرت۔ صحابہ تو بات نہیں سنتے تھے۔ ایک اور حدیث سنیں، کائنات کے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین، یہ سواد کے ساتھ حسین ہے، صحابی رسول ہے، بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں میری مجلس میں 10 کے قریب صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، باتیں شروع ہو گئی تو ایک حدیث کا ذکر آ گیا، الحیاء کلہ خیر، حیا کے اندر خیر ہی خیر ہے، حیا کے اندر حیا جب آتی ہے تو خیر ہی لاتی ہے۔ جب حیا جائے تو اس میں آتا ہے جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کر لے، پھر ٹک ٹاک بنا کے اپنی بیوی کو ننگا کر کے دکھائے، ڈالر کمائے، یورو کمائے، پاؤنڈ کمائے، ٹک ٹاک بنائے، گھروں کی عزتوں کو نرم کرے۔ بے حیا جو بندہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ حیا۔ اچھا یہ بات ہوئی تو بشیر بن کعب اسی مجلس میں تابعی بیٹھے ہوئے تھے،
اس نے کہا یہ لفظ سنا، اِنَّا لَنَجِدُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ اَوِ الْحِكْمَةِ اِنَّ فِيهِ وَقَارَ وَسَكِینَةَ، کہتے ہیں اے عمران میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے، ہاں حکمت کی کتابوں میں پڑھا ہے، حیا کے بارے میں لکھا ہوا تھا، اس میں سکینت بھی ہے، وقار بھی ہے، اللہ کی قسم بخاری کی روایت ہے، اور میں دین کا اتنا طالب علم ہوں، حضرت عمران کہتے ہیں اٹھ جا میری مجلس سے، اٹھ جا، تجھے یہ جرت کس نے دی ہے کہ میں نے پیغمبر کی حدیث بیان کی ہے اور تو کہہ رہا میں نے بزرگوں کی کتابوں میں پڑھا ہے؟ خبردار۔ دوسرے ساتھ بیٹھے لوگ کہنے لگے غصہ نہ کریں عمران، ایک بندہ ہمارے ساتھ ہی ہے، اہل ایمان ہے، لیکن یہ بات کرنا ہے نہیں، جب تک یہ اپنی بات کو ختم نہ کرے۔ اور بھائی مسئلہ سمجھو، اہل حدیثوں کی مجبوری ہے، ہماری بھی مجبوری ہے، اللہ کی قسم جہاں پہ اللہ کی بات آ جائے، قرآن آ جائے، جہاں پہ محمد مصطفیٰ کی حدیث آ جائے، تم سارا جگ بھی اکٹھا کرو، ہم سارے جگ کی بات کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، پیغمبر کی سنت کو سینے سے لگائیں گے۔ واللہ صحابی کہتے خبردار، ہمیں کیا سمجھایا ہے؟ جہاں پہ حدیث آ جائے، حدیث کی مخالفت میں کسی کی بات بھی سننی چاہیے۔ تم کہتے ہو امام کی بات ہے، محدث اور فقیہ کی بات ہے، محبت رسول کا وہ لیول جو اللہ چاہتے ہیں، اس کے لیے پہلا سینہ اور سیڑھی کیا ہے؟ جتنی شدت سے محبت کرنی ہے سنت کے ساتھ، اتنی شدت کے ساتھ نفرت کرنی ہے بدعت کے ساتھ۔ ایک اور ایگزامپل سمجھیں، محمد الرسول اللہ، مسند احمد کی یہ روایت، آپ کی وفات کے بعد مدینے کے ایک محلے میں کسی نے آ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بھی لوگ جمع ہیں، ذکر ہو رہا ہے کینکروں پہ، وہ ذکر شمار کر رہے ہیں کینکروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اللہ کی قسم چہرہ غصے سے زرد ہو گیا۔ بھئی بدعت ہو تو دیکھ کے غصہ ہونا پیغمبر کی بھی سنت ہے، صحابہ کا بھی طریقہ، اور یہ محبت رسول کی علامت ہے، نشانی ہے محبت رسول کی۔ جو بندہ جتنا اس میں سخت ہوتا ہے، بلکہ مجھے بات یاد آئی، اسلام آباد راولپنڈی ایک پروگرام ہو رہا تھا، ہمارے بھائی اہل حدیث یونیورسٹی راولپنڈی والے، میں بھی مجلس میں بلکہ بیٹھا ہوا تھا، علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ ان کو صحت ایمان، اس وقت اگر آپ کہیں کہ پاکستان میں ٹاپ کے اگر ایک دو نام آپ لیں تو ان میں سر فہرست بڑا نام علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا آتا ہے۔ یقین جانے درس دیتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا جی اس کی ضرورت ہے، اس کی اشد ضرورت ہے، صحابہ کو برداشت بھی نہیں کرتے تھے، قتل نہیں برداشت کرتے تھے۔ ان کو دیکھا اب وہ کر کے رہے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ، کوئی ہم بدنام کیوں ہے؟ بھی تسی ذکر بھی نہیں کرن دیں دے، یہی کہتے ہیں نا، وہ تسی نماز بھی نہیں پڑھن دیں دے۔ اب مثال آج رات چراغاں ہو رہا ہے، عبادات کی اتنی قسمیں بنائی ہوئی ہیں، روزوں کی، ہاں روزے اگر 3 روزے رجب کے رکھ لیں تو کتنے رمضانوں کے ثواب آپ کو ملیں گے۔ یار اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ ہے، سونے نبی نے پوری شریعت میں کوئی ایسی ایگزامپل بیان نہیں کی، اور تم نے بدعت بھی کری، اور بدعت کا رزلٹ کیا بیان کیا ہے؟ یہ رجب کے نفلی روزے رکھو گے پورے رمضان سے زیادہ اگر تمہیں ملے گا۔ خبردار، ایاکم ومحدثات الامور، ہر نئے کام سے بچنا فرض ہے، لازم ہے، اور یہ محبت رسول کا تقاضا ہے۔ ذکر ہو رہا ہے، اب ذکر قرآن میں آتا ہے، ہم نے مغرب میں پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو زیادہ زیادہ اللہ کا ذکر کرو، زیادہ زیادہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن ذکر میں طریقہ وہ اپنایا ہوا ہے جو میرے نبی کا نہیں۔ اجتماعی طور پہ بیٹھنا، اللہ کی ضربے لگانا، اس کے لیے پھر سر کو مارنا بھی، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے یہ قلب جاری ہوتا ہے، قلب کو جاری کرنا ہے، اور قلب کو جاری کرنا تو مطلوب ہی نہیں، یہ آج بھی ہندوؤں کی عادات میں سے ایک عادت ہے، اسلام کا تو مزاج ہی نہیں۔ ضربے لگا لگا کے ذکر کرنا
اتنی بلند آواز سے کرنا اسلام کو مطلوب نہیں ہے۔ قرآن تو کہتا ہے خیفہ، کسی کو آواز بھی، تمہارے ذکر کی کسی کو آواز بھی، یہاں پہ یہ انداز اختیار کیا تھا۔ شعبی نے جب دیکھا غصہ چڑھ گیا۔ کیا چڑھ گیا؟ بولیں، شعبی ہے، ہمیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ حافظ صاحب کوئی اخلاق سکھو، گلا سخت کر گئے ہو۔ اللہ کی قسم یہ محمد مصطفیٰ کے صحابی ہیں۔ بدعت میں نرمی کرو گے تو پھر تو ایسا دروازہ کھلے گا ساری زندگی بند نہیں کر سکو گے۔ کیسے ہوگا؟ وہی اصول اپنانا پڑے گا، کلو بدعت ضلالہ، ہر نیا کام گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، کوئی دوسرا رستہ ہی نہیں۔ یہ پھر اہل بدعت نے ترویج دینے کے لیے قسم بنائی نا، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت، اللہ کی قسم اسلام پورے میں اس تقسیم کی کوئی بات ہے؟ اسلام میں کیا ہے؟ کلو بدعت، کوئی بندہ بات کرنا بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ پڑا کرے، کلو بدعت، سونے نے تو کہا ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت۔ پھر سوال بنائے ہوئے، سوال بنا کے انڈے کی قربانی، دوسری قربانی، یہ پھر طرح طرح کے سوال، کس لیے کہ تم اس بات پہ آؤ کہ دین میں نیا کام ہو سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کوئی دین میں نیا کام نہ جائز ہے نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ دین قیامت تک ہے، قیامت تک کے مسائل کا بھی ذکر ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کو اٹھایا مسجد سے، رفع کیا، اور اللہ کی قسم وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ سنت سے محبت بھی شدت کے ساتھ ہے اور بدعت سے نفرت بھی شدت کے، وہی طریقہ چلے گا جو محمد مصطفیٰ کا طریقہ، وہی اسوہ چلے گا خدا۔ اور پھر یہ سوال ایک نا معراج ربانی صاحب انڈیا کے ہمارے اسکالر ہیں، بہت اچھے اسپیکر ہیں ماشاءاللہ، عالم دین ہے۔ پیچھے تو وہ بھی انڈیا بدر تھے، سعودیہ ہی رہتے تھے، اب غالباً شاید وہ ان کی وہ مدت ختم ہوئی ہے یا انڈیا میں ہی ہے، اور عالم دین بہت اچھے۔ تو ایک آدمی ان سے سوال کر رہا تھا، سنت بھی ان کا لیکچر ہو رہا تھا کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک سیاح اور ایک بدعت حسنہ۔ وہ کہتے ہیں بھائی عجیب بات ہے، ایک بدعت ہے اور اس کو اچھا بھی کہہ رہے ہو۔ وہ پھر آگے کہتے ہیں بھی کوئی پخانہ خوشبودار نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم جس بدعت کو پیغمبر ضلالت کہہ رہے اس بدعت کو تم حسنہ کہہ رہے ہو، یہ شر نہیں چلنے دیں گے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے، سنت سے محبت شدت کے ساتھ ہے، اسی شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت ہے۔ طریقہ، اصول، عمل، عبادت وہی چلے گا جو طریقہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور نقصان کیا؟ ساری محنت، سردی اتنی شدید ہے، وضو کر رہے بندہ کرنٹ لگتا ہے، پانی اتنا ٹھنڈا ہے، کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے؟ تہجد پڑھ رہا ہے بندہ، کس لیے کہ یا اللہ حوض کوثر پہ سونے کے ہاتھوں سے جامے، ہائے ہائے ہائے، وہ بھی منظر بڑا ہی پیارا ہونا ہے نا۔ انشاءاللہ ہم جائیں گے، تسی ٹھنڈے ہوں تے پیاس تو ہمیں نہیں لگی تے ادھر لگ جانی ہے، انشاءاللہ ہم جائیں گے، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے کتنا بیوٹیفل منظر ہوگا ہے۔ میرے سونے نے فرمایا میں نا دوسرے نبیوں کے امتی جب میرے حوض کی طرف آئیں گے میں ان کو چلو اپنے نبیوں کے حوض پہ چلو، یہ تو امت محمدیہ کا حوض ہے، سبحان اللہ، امت امتیوں کو بلاؤں گا، انشاءاللہ ہم جائیں گے۔ اللہ کی قسم لوگوں کے تانے بڑے ہم نے سنے، رفع الیدین پہ، سینے پہ ہاتھ باندھنے پہ، کپڑا کہوں سے اوپر کرنے میں، اذان کے پہلے درود نہ پڑھنے پہ، پتہ نہیں ہم نے کیا کیا سنا ہے، لیکن وہ سنا سب سونے کی محبت میں ہے۔ اور نور پڑے گا جب محبوب حوض کوثر بھی ہوں گے نا، ساتھ ابو بکر ہوں گے، عمر، عثمان اور علی ہوں گے، حسن و حسین ہوں گے۔ اللہ کی قسم آپ خوروں میں جامع کوثر بھر بھر کے محمد مصطفیٰ خود پلائیں گے۔ بلکہ مجھے یاد ہے حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ، سب کی رحمت اللہ علیہ، ایک تقریر میں نا جب ہم خود مدرسے پڑھتے تھے تو جمعہ پڑھنے ادھر گیا، مجھے بات یاد ہے، یہی بات کر رہے تھے، کہتے بھی اللہ نے جو کہا ہے جو منگو گے میں تو میں نے اللہ کہنا ہے
یا اللہ میں نے پیالے میں نہیں پینا، سونے نبی کی ہتھیلیوں میں جامع کوثر پینا۔ میں محبوب کو کہوں گا آپ اپنی ہتھیلیوں میں ڈالیں اور میں آپ کی ہتھیلی سے پینا چاہتا ہوں۔ یہ وہ محبت کا غلبہ ہے۔ اور اسی موقع پہ پتہ محبوب نے کہا کچھ لوگ آئیں گے، ظاہری شکل و صورت ایسی ہوگی کہ وہ مجھے محمدیہ کے لوگ ہی لگ رہے، یہی تو ہے نا، قریب آئیں گے بلکہ میں ان کو آواز دوں گا رب امتی، یا اللہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ رب پردہ حائل کرے گا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دن کی ذلتوں سے بچنے کے لیے جتنی شدت کے ساتھ سنت کی محبت ہونی چاہیے اتنی شدت کے ساتھ بدعت کی نفرت ہونی چاہیے۔ جبریل آئیں گے، پردہ حائل کریں گے، الفاظ کیا ہے؟ اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُ مَا کلو محدث حدث، اسی میں سے یہ لفظ یہ ہے ما احدثو۔ محبوب امتی آپ کے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا انہوں نے آپ کے دین میں کون کون سے نئے کام نکالے ہیں۔ فرمایا جب میں یہ سنوں گا نا کہ یہ بدعتوں کے موجد ہیں اور بدعتیں کرنے والے ہیں، وہ پیغمبر جو محبتیں کرنے والے سجدے کر کر کے امت کی شفاعت کریں گے، کیا لفظ بولیں گے پیغمبر؟ اللہ بھی نفرت کرتا ہے بدعت کے ساتھ، پیغمبر بھی نفرت کرتے، کیا کہیں گے؟ سوکن لمن غیر وادی، دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم نے میرے بار میرے دین کا حلیہ بگاڑا تھا، دفع ہو جاؤ، تمہارے لیے حوض کوثر میں پانی نہیں۔ اللہ کی قسم وہ محبت رسول کا اعلیٰ درجہ، جتنی شدت سے سنت سے پیار ہے اتنی شدت کے ساتھ بدعت سے نفرت، اتنی شدت کے ساتھ۔ انشاءاللہ پہلے بھی کرتے ہیں، مزید اس میں آگے بڑھیں گے نا۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، ہم چاہتے ہیں نا ہمارے دلوں میں سونے کی محبت بڑھ جائے، کرتے ہیں۔ کتنے گھر ہیں جن گھروں میں سیرت کی کتاب پڑھی ہوئی ہے؟ سیرت کی کوئی کتاب چھوٹی یا بڑی، کتنے گھر؟ آپ بنانا کریں یار، اللہ کو برکت دے۔ نمازی میرے بھائی، ایک دو چار ہو تو یار کیا ہے، کیا ہے؟ ادھر سیاسی لیڈروں سے پیار ہو جائے، اس کے امی کا بھی پتہ ہے، ابو کا بھی پتہ ہے، اولادوں کا بھی پتہ ہے، پڑھائی کا بھی پتہ ہے، ساری زندگی کے ڈیٹے کا پتہ ہے، پیغمبر کی محبت ایمان ہے اور اس کا پتہ ہی نہیں۔ اور بھائی جتنا کسی کو پڑھا جاتا ہے یہ اصول ہے، آپ جس کو جتنا پڑھیں گے بار بار پڑھیں گے، اخلاق، کردار، بدر، احد، خندق، زندگی کا ایک ایک عمل بار بار سیرت پڑھیں گے، اللہ کی قسم ہے آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ آپ کے دلوں میں اللہ محبوب کی محبت بڑھائے گا۔ اس میں ہم پیچھے کبھی بچوں کو جمع کیا ہے، بھئی ڈرائنگ بنا ہوا ہے، کٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے کا انتظام ہے، کھایا کریں، اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن کبھی اکٹھی ہو جائیں، ابو جی اکٹھے کریں، بیٹوں کو بھی، بہنوں بھائیوں کو بھی، امی ابو کو بھی آ جائیں، بیٹے کو کہیں جی رحیق المختوم لو، ہم روزانہ کے 2 3 4 پیج یہاں اکٹھے بیٹھ کے پڑھیں گے تاکہ سب کو پتہ چل جائے ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری۔ محبت میں ترقی کرنے کا، بڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ بار بار پڑھے، پیغمبر کی سیرت کو پڑھے، بار بار ریڈ کرے، حدیثوں کو پڑھے، بار بار پڑھے، جتنا دہراؤ گے اللہ کی عزت کی قسم ہے۔ محدثین نے لکھا ہے جتنا ریڈ، اچھا بندہ کسی کو زیادہ سوچے نا وہ خوابوں میں آتا ہے کہ نہیں؟ اگلے دن ایک بندہ آ گیا، کہنا آفا جی میں جڑی لڑکی نہ پیار کرنا نا خواباں چ بڑی ہو رہی ہے، خواباں چ سچی بات اس کی منگنی کتے اور ہو رہی ہے، تے میرے خواباں چ ہو نہیں جانا، مطلب ہے کہ وہ میرے واسطے ہی بنی ہے، میرے میں کیا ہونا چاہیے۔ تو میں کہا بھائی اصل سمجھو نا، خواب کی ایک قسم ذہنی خیال بھی ہے، تم ہر وقت جس کو سوچ رہے ہوتے انہیں خواباں چ نہیں ہونا، تو کدے چ ہونا ہے؟ اللہ کی قسم اگر سوچوں میں اس طرح محمد مصطفیٰ کی سیرت ہوگی تو آپ مجھے بتائیں محبت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ لولی عثمان بھائی
ان کو بندوبست کر کے دیں، کوئی سیرت کی مختصر سیرت کی کتاب بھی ہے، رحیق المختوم بھی ہے. یار سونے نبی کی محبت میں 2 4 500 روپیہ خرچ نہیں سکتے آپ؟ تو ہمارے بھائی آپ کو انتظام کر کے دیں. اگلی ملاقات ہونا تو ہر بندے کا ہاتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر سونے نبی کی سیرت کی کتاب بھی پڑھی ہے اور ہم اس کو پڑھتے بھی. محبت میں اضافہ ہوگا، بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ایک اور بات، درود شریف سونے کی محبت بڑھاتا ہے. درود شریف